السلام علیکم فرینڈ جی آج ہمارا ٹاپک ہے ڈس آرڈر آف آئی کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ کیسے پیدا ہوتی ہیں، کون کون سی پیدا ہوتی ہیں۔ چیپٹر نمبر 12 پڑھ رہے ہیں، بیالوجی کا 10th کلاس ہے جی۔ آج ہمارا ٹاپک کون سا ہے؟ ڈس آرڈر آف آئی۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا آئی کیا ہے، اس کے سٹرکچر کیا ہے۔ آج ہم اس کے ڈس آرڈر کو بیان کریں گے۔ پہلا جو ہے ڈس آرڈر ہے وہ ہے نائٹ بلائنڈنس۔ شب کوری کیسے پیدا ہوتی ہے، اندھا پن کیسے پیدا ہوتا ہے رات کو۔ یہ اس کے اندر جو ہے راڈ سیل جو ہیں، جو راڈ سیل پگمنٹ ہوتے ہیں، راڈ سیل کے اندر ایک پگمنٹ موجود ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں، روڈاپسن کا نام دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پگمنٹ ہے جس کے ذریعے اگر روڈاپسن کے اندر جو نرو امپلس ہمارے اندر جو پیدا ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر روشنی ملنے سے اگر نرو امپلس ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کی غیر موجودگی، اگر روشنی کی غیر موجودگی کے اندر جو نرو امپلس ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، روڈاپسن کے ذریعے ٹوٹ جاتی ہیں، تو اس عمل کے دوران جو ہمیں کیا ہوتا ہے، کم دکھائی دیتا ہے۔ تو کم دکھائی دینے سے کیا ہو جاتی ہے، اور باڈی جو ہماری جو انسان کے اندر جو باڈی ہوتی ہے وٹامن اے کو رکھتی ہے، وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہمارے اندر جو رات کی شب کوری پیدا ہوتی ہے، یعنی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جسے ہم نام دیتے ہیں نائٹ بلائنڈنس کا۔ ہمیں رات کو بہت کم دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈیو ٹو وجہ کیا ہے، وٹامن اے کی وجہ سے ہمیں کیا ہو جاتی ہے، کمی کی وجہ سے نائٹ بلائنڈنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے کلر بلائنڈنس ہے۔ یہ کلر بلائنڈنس کیا ہے، اس کے اندر کون سیل موجود ہوتے ہیں، اگر کون سیل کی تعداد بہت زیادہ ہو، اس کے اندر ایک خاص قسم کا ایک پگمنٹ موجود ہوتا ہے جسے ہم نام دیتے ہیں ایڈاپسن کا۔ ایڈاپسن پگمنٹ کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، کلر بلائنڈنس بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک جو ہے ریڈ ہے، گرین ہے اور بلیو کلر ہے، بلیو۔ ان 3 ٹائپس اگر ان میں سے کسی ایک کی غیر موجودگی کی وجہ سے اگر ان میں سے گرین کلر کا مس ہو جانا یا ریڈ کلر کا مس ہو جانا یا بلیو کلر کا کوئی بھی ایک جو خاص کلر کا، ایک خاص پگمنٹ کا، ایک خاص کلر کا مس ہو جانے کی وجہ سے جو ہمارے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہوتی ہے، ٹھیک دکھائی نہیں دیتا، تو رنگ میں کچھ پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دکھائی دینے میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہیں، جیسا کہ چمک کی وجہ سے کیا مختلف ہم رنگوں کو فرق نہیں کر سکتے، اس میں ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے، تمیز نہیں کر سکتے۔ تو اس عمل کے دوران جو بیماری پیدا ہوتی ہے، اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں، کلر بلائنڈنس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ایک جینیٹک بیماری ہے۔ یہ کیا ہے، ایک جینیٹک وراثتی بیماری ہے، جینیٹک ڈس آرڈر ہے۔ اس کے بعد دوسری جو ہے یہاں پر تیسری بتائی گئی ہے مائیوپیا۔ مائیوپیا جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں شارٹ سائٹ دکھائی دیتا ہے، ہمیں دور کی جو دکھائی ہے وہ بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے، لیکن جو نزدیک کی ہے شارٹ سائٹ ہوتی ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہیں، اس کے اندر جو لینز ہوتے ہیں نا، جو لینز موجود ہوتی ہیں، جو اس طرح کے جو کنویکس لینز ہو گیا، اس کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں کنکیو لینز کی مدد سے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں، اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس کا کنکیو لینز کی مدد سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے دوران جو امیج ہوتی ہے نا وہ ریٹینا سے کیا ہوتی ہیں، آگے اوے فرام دا ریٹینا، ریٹینا سے دور دکھائی دیتی ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس میں جو آئی بال ہے وہ کیا ہو جاتی ہیں، لمبا ہو جاتی ہیں، وہ لارج ان سائز ہو جاتی ہیں، بڑی ہونے کی وجہ سے اس میں جو دکھائی دینے کا عمل ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس پروسیس کو ہم نام دیتے ہیں شارٹ سائٹ کا۔ دوسرا نمبر پر ہے ہیپرمیٹوپیا۔
یہ کیا ہے لانگ سائٹ، یہ ان کو بہت لمبے عرصے تک ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس دوران کیا ہوتی ہیں جو آئی بال ہوتی ہیں وہ سمال ان سائز ہو جاتی ہیں، سمال ان سائز ہونے کی وجہ سے ہمیں کیا دکھائی دیتی ہیں، شارٹ دکھائی دیتی ہیں، ہمیں کیا ہوتی ہیں، ہم ان کو لانگ سائٹ بہت دور کی نظر سے آسانی کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دور ہونے کی وجہ سے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں، اس میں جو آئی بال ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے کم ہو جاتی ہیں، لمبائی میں کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ریٹینا جو ہوتی ہیں وہ امیج بنتی ہے بیفور دا ریٹینا، ریٹینا سے پہلے بنتی ہیں۔ شکل میں دکھایا گیا ہے، یہ دیکھیں اس طرح کی جو شکل بنائی گئی ہے، اس کو ہم علاج جو کرتے ہیں، اس کا علاج کرتی ہیں کنویکس لینس کی مدد سے اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس بیماری کو ہائپرمیٹوپیا کو جو ہم کیا کر سکتے ہیں ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کا علاج کر سکتے ہیں کنویکس لینس کی مدد سے۔ یہاں پر کنکیو لینس کی مدد سے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، یہاں پر جو ہے اس کا درست کر سکتے ہیں اس امیج کو۔ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے، یہ ایک ایسا پروسیس ہے ریڈاپشن، ایک ڈس آرڈر آف آئی۔ پہلے نمبر پر ہے نائٹ بلائنڈنس۔ اس دوران کیا ہوتی ہے راڈ سیل کے اندر خاص پیگمنٹ موجود ہوتا ہے جسے ہم ریڈاپشن کہتے ہیں۔ ریڈاپشن کی موجودگی کے اگر ہماری باڈی کے اندر وٹامن اے موجود ہوتا ہے جو ریڈاپشن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اگر وٹامن اے جو ہے اگر اس کی کمی ہو جائے تو ہمیں کیا ہوتی ہے نائٹ بلائنڈنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شب کوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ہے کلر بلائنڈنس۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں کیا ہوتی ہیں کون سیل جو ہوتی ہیں ایک خاص قسم کے پیگمنٹ رکھتے ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں ایڈاپشن کا نام دیتے ہیں۔ اس دوران یہ پیگمنٹ جو ہوتی ہیں یہ پیگمنٹ مختلف قسم کے رنگ دیتے ہیں، جیسا کہ گرین، یلو، گرین ہو گیا، ریڈ ہو گیا، بلیو ہو گیا۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کی غیر موجودگی کی وجہ سے ان رنگوں میں سے کوئی تبدیلی، ایک رنگ اگر مس ہو جائے تو ہمیں کیا ہو جاتی ہے، ہمیں چمک کی وجہ سے دکھائی دینا کم ہو جاتا ہے، ہم مختلف رنگوں میں شناخت نہیں کر سکتے، تمیز نہیں کر سکتے۔ تو اس دوران جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں کلر بلائنڈنس کا نام دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے میوپیا کا نام دیتے ہیں۔ یہ شارٹ سائٹ بیماری ہے، دور کی دکھائی نہیں دیتی لیکن شارٹ نزدیک کی ہمیں دکھائی ہے۔ اس دوران کیا ہوتی ہے جو کنکیو لینس کی مدد سے ہم اس کو درست کر سکتے ہیں۔ اس دوران جو امیج بن رہا ہوتا ہے ریٹینا سے اوے ہوتا ہے، اس کے بعد جو اس کے دوران جو آئی بال ہوتا ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کیا اس بیماری کو ہم میوپیا کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر لانگ سائٹ ہو ہم دور کی دکھائی دیتی ہیں۔ اس دوران کیا ہوتا ہے ہائپرمیٹوپیا ہوتی ہے، ہائپرمیٹوپیا اسے کہتے ہیں۔ ہائپرمیٹوپیا کے دوران جو ہے سمال ان سائز ہو جاتی ہیں، جو آئی بال جو ہوتی ہیں سمال ان سائز ہو جاتی ہیں، آئی بال کیا ہو جاتی ہیں سمال ان سائز ہو جاتی ہیں، چھوٹی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا شارٹ ریٹینا جو ہے پہلے امیج بنتی ہے۔ اس پروسیس کو ہم کیا چیز کا نام دیتے ہیں ہائپرمیٹوپیا کا نام ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں کنویکس لینس کی مدد سے۔ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر